السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 61 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کہاں میں پارٹ 1 بھی بڑی مشکل سے لکھتی ہوں، 2 سوری، اور کہاں پارٹ 3 آیا ہے، واو۔ چلیں جی، بڑھتا ہے ناول کی جانب، لیکن اس سے پہلے ٹارگیٹ دیکھ لیجیے گا، کیونکہ اب میں بھی اور رائٹرز کی طرح اسٹرک ہو جاؤں گی۔ جب تک ٹارگیٹ پورا نہیں ہوگا میں ایپیسوڈ نہیں دوں گی، کیونکہ آپ لوگوں نے بہت فائدہ اٹھا لیا ہے میری کیا کہنا چاہیے اس کا، کائنڈ ہارٹنس کا، کہ آپ لوگوں نے تو بس کہ آپ ہی تو بیچاری ایک ایک ہفتہ 10 دن ایک ہی ٹارگیٹ پر اٹکی رہتی ہیں، ہم پورا کریں نہ کریں۔ لیکن اب دیکھ لیجیے، اور اس کے علاوہ جب تک یہ نہیں ہوگا میں نیکسٹ ایپیسوڈ نہیں دوں گی، اور آج بھی یہ تب آئے گی جب ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا، جو کہ میں پوسٹ میں دے چکی ہوں۔ چلنے بڑھتا ناول کی جانب۔ کرن دم سادے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حدید کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے نرم گداز لبوں پر پورے استحقاق کے ساتھ قابض تھا۔ حدید کی آنکھیں گہرائی سے بند تھیں۔ کرن کی پھٹی آنکھیں سکڑنے لگیں۔ اس نے حدید کے کرتے کو جکڑے اپنے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھا اور پوری قوت سے اس کو پیچھے دھکیلتی اسے خود سے دور کر دیا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می! ہمت کیسے ہوئی آپ کی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے دبی دبی آواز میں گھررائی تھی۔ پورے دن کا منظر پوری جزیات کے ساتھ اس کے سامنے لہرایا تھا۔ آنکھوں سے گرم سیال پھر بہنے لگا تھا۔ اتنی بے قدری، یہ غم، یہ دکھ اس کو کھائے جا رہا تھا۔ کرن میری بات۔ حدید اس کی حالت کو سمجھتا اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر اس کی طرف بڑھا، لیکن کرن نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رک جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے پر حدید کے پاؤں وہیں گڑے تھے۔ پاس مت آنا میرے، اور نہ ہی مجھے یہ جھوٹے دلاسے اور تسلیاں دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سب کرنے کے بعد آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے اور میں کرنے دوں گی؟ جی نہیں مسٹر حدید جیلانی، جو کچھ آپ کر چکے ہیں اتنا کافی ہے۔ اب میں مزید کسی کو بھی کچھ کرنے کا موقع فراہم نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے لگ بھگ چلا کر بولی تھی۔ کرن آہستہ بات کرو، نیچے سب لوگ ہیں۔ حدید نے آہستہ بات کرنے کے لیے کہا۔ کیوں کروں میں آہستہ بات؟ نہیں کروں گی، میں زور سے بولوں گی، اور بہت زور سے بولوں گی، اتنی زور سے تاکہ سب میری بات سن سکیں۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے کسی کو ایک بار احساس نہیں ہوا؟ وہ چیختے چیختے آخری بات پر تکلیف سے بولی تھی۔ ہم سب کو تمہارا احساس ہے کرن، تم یقین۔ حدید نے دوبارہ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ سنائی نہیں دیا آپ کو؟ دور رہیں مجھ سے، خبردار جو میرے پاس آنے کی کوشش کی، مجھے چھونے کی کوشش کی، کوئی حق نہیں ہے آپ کا مجھ پر صرف میرا حق ہے۔ وہ حدید کو دوبارہ اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ایک ایک لفظ چبا کر گھررا کر بولی، اور یقین کروں میں آپ لوگوں کا چھوڑا ہے آپ نے مجھے یقین کرنے لائق؟ اس نے چیخ کر کہا۔ حدید نے گہرا سانس بھر کر آنکھیں بند کی اور پلٹ کر اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر بے چینی اور اضطراب کی حالت میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا، جبکہ کرن وہیں کھڑی پھولتی سانسوں کے درمیان
اسے غصے اور نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ وقت اسی طرح گزر گیا۔ کرن ادھر بیٹھو، ہم لوگ آرام سے بات کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد حدید نے خود کو نارمل کر کے دوبارہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں بیٹھوں گی، اور آپ کے کہنے سے تو بالکل نہیں بیٹھوں گی، اور آپ کے کہنے پر تو کبھی نہیں بیٹھوں گی۔ ہیں کون آپ؟ وہ بفری شیرنی کی طرح غصے سے بولی۔ میں کون ہوں بتاؤں تمہیں؟ حدید کرن کی اس بات پر غصے سے بے قابو ہوتا اس کے پاس آ کر اس کے دونوں بازو کو اپنی سخت گرفت میں جکڑ کے اسے جھٹکا دے کر اپنے قریب کرتے ہوئے گھبرا کر بولا۔ آنکھیں خون چھلکانے کو تیار تھیں، چہرہ حد سے زیادہ سرخ ہو گیا تھا۔ کرن کو اس لمحے حدید سے بے انتہا خوف آیا۔ اس نے ایک بار کہیں پڑھا تھا کہ خاموش انسان غصے کا بہت خطرناک ہوتا ہے، اور آج حدید کو دیکھ کر اسے وہ بات سچ لگ رہی تھی۔ کرن، اگر میں تمہاری بات برداشت کر رہا ہوں نا، تو اس کو میری کمزوری مت سمجھو۔ حدید نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کرن کا نازک وجود کپ کپانے لگا۔ حدید کو ایک دم اپنے غصے اور اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے کرن کے بازوؤں پر اپنی پکڑ ڈھیلی کی اور اسے بڑی احتیاط کسی قیمتی شے کی طرح اپنے بازو میں پھڑ لیا۔ کرن، جس کی حالت پہلے ہی غیر ہو رہی تھی، اب وہ اور بری طرح ٹوٹ چکی تھی، اور ٹوٹی بھی اپنے شوہر کے باہوں میں تھی۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، لیکن تم نے کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اس معاملے پر میں تم سے بات کروں گا، لیکن تمہارا امیچور بیہیویئر مجھے تم سے بات کرنے سے روک دیتا تھا، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ لگا کہ تم کسی بھی بات کو نہیں سمجھو گی، اس لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ مجھے پتا ہے کرن، اس رشتے کو ایکسیپٹ کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، مجھے بھی بہت وقت لگا، لیکن میں نے کر لیا۔ تم بھی کر لو گی، ٹائم لگے گا لیکن کر لو گی۔ نہیں، میں نہیں کروں گی، بالکل نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ یہ رشتہ نہیں، دھوکہ ہے۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، دھوکے سے اپنے نکاح میں لیا ہے۔ وہ پھر اس سے دور ہوتے غصے سے چلائی تھی۔ یہ کرتے ہوئے آپ نے ایک بار نہیں سوچا کہ نکاح جیسے پاک رشتے کو بھی آپ نے دھوکے اور فریب کا رشتہ بنا دیا؟ آپ کو پتا تھا آپ مجھ سے نکاح کرنے آ رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا نا۔ مجھ سے پوچھیں، جس وقت میں نے آپ کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اس وقت میرے دل میں اس پاک رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی احترام نہیں تھا، اور ابھی بھی میرے دل میں اس رشتے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے تو اس خوبصورت رشتے سے میرا یقین اٹھا دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اپنی شادی کو لے کر، اپنی زندگی کے اتنے بڑے دن کو لے کر میرے کوئی خواب نہیں ہوں گے، میرے ارمان نہیں ہوں گے؟ سب تھے۔ عام سی لڑکی ہونا، عام سی سوچیں تھیں، جس میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے ارمان تھے، جو آپ لوگوں نے ختم کر دیے، اسپیشلی آپ نے۔ میں شاید دنیا کی پہلی لڑکی ہوں گی جس کی نکاح کا دن اس کی زندگی کا سب سے بدترین دن ثابت ہوا ہے، اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے، اور میں اس کے لیے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور آپ کو کیوں، آپ کے ساتھ ملوث کسی بھی انسان کو معاف نہیں کروں گی، چاہے اس میں میرے اپنے گھر والے کیوں نہ ہوں۔ بہت تکلیف دی ہے آپ لوگوں نے مجھے، میرا مان، میری ذات، میرے یقین کے پر خدشے اڑا دیے، اور اب آئے ہیں مجھے سمجھانے، مجھ سے معافی مانگنے۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رو دی۔
حدید کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ دوبارہ اس کے پاس آیا اور دوبارہ متاع حیات کی طرح اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹا۔ چھوڑیں مجھے، منع کیا ہے نا، مجھے مت چھوئیں، میں آپ کا حشر کر دوں گی، دور رہیں آپ مجھ سے۔ وہ اس کے بازو میں بن پانی کی مچھلی کی طرح مچلتی ہوئی بے تحاشا روتے ہوئے غصے سے پھنکاری تھی۔ شانت، بالکل شانت۔ اسے اپنے بازو میں اور کس کے جکڑتے ہوئے حدید نے بے حد مدھم آواز میں کہا، کیوں کیا آپ لوگوں نے یہ سب؟ کیوں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ بے تحاشا رونے اور چلانے کی وجہ سے کرن کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ وہ اتنا تھک چکی تھی کہ اب اس میں نہ تو بولنے کی سکت تھی اور نہ رونے کی۔ نڈھال سی وہ حدید کی باہوں میں کھڑی تھی، دونوں بازو پہلو میں گرے ہوئے تھے۔ حدید نے جھک کر اسے دیکھا، پھر بڑی احتیاط سے اسے اپنے بازو میں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا، جس پر درد، تکلیف، کرب، اذیت سبھی کچھ تو رقم تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر گہرا سانس بھر کے حدید بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر کمفرٹر ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے اطراف رکھ کر آہستہ سے اس پر جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کے پھر اس کے چہرے سے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چوننے لگا۔ کرن بنا پلکے جھپکائے حدید کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گالوں سے آنسو کو لبوں سے چونتے ہوئے کرن کی نظر حدید کی چوڑی پیشانی پر تھی، جس پر اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ گہری سیاہ آنکھوں کی گھنی پلکوں کی چادر بھی گری ہوئی تھی۔ کھڑی مغرور ناک۔ کرن نے پہلی بار اسے اتنی قریب سے دیکھا تھا۔ حدید اس کے پورے چہرے سے آنسوؤں کو چون کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کرن کی پلکیں ابھی بھی نم تھیں۔ حدید اپنے لب اس کے آنکھوں کے قریب لے کر آیا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ کرن نے پلکیں جھکا لی۔ حدید جھکا اور اس کی پلکوں سے آنسوؤں کو چون لیا۔ مجھے اپنی غلطی کا اعتراف ہے مسز حدید، اور میں اس غلطی کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن تم یہ سزا میرے علاوہ کسی کو نہیں دو گی، نہ اپنے گھر والوں کو، نہ میرے گھر والوں کو۔ انہوں نے یہ سب کچھ میرے کہنے پر کیا ہے، تو تم مجھے سزا دینا، انہیں نہیں۔ حدید نے کہا تو کرن نے ناراضگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے اسے دیکھا۔ میں سب کو سزا دوں گی، سب آپ کے ساتھ اس کھیل میں ملوث ہیں، تو سزا خالی آپ کو کیوں ملے؟ میں سب کو سزا دوں گی، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، میں کسی کو معاف نہیں کروں گی، نہ اپنے گھر والوں کو، نہ آپ کے گھر والوں کو، نہ آپ کو۔ کرن ٹھنڈے ٹھاٹھ لہجے میں بولی، نہیں، تم کسی اور کو سزا نہیں دو گی، تم صرف مجھے سزا دو گی، اور جو تم چاہو گی میں وہ سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ یہ چلو ڈیل کرتے ہیں، نکاح میری مرضی سے ہوا ہے، رخصتی تمہاری مرضی سے ہوگی، جب تم چاہو گی تب ہوگی، تمہیں جتنا وقت چاہیے ہوگا تم لے لینا۔ حدید نے اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے کہا، رخصتی؟ آپ کو لگتا ہے میں رخصتی کروں گی؟ کرن نے غصے سے کہا، میں انتظار کر لوں گا، تمہیں جتنا وقت چاہیے ہوگا تم لینا۔ حدید نے پھر بھی سکون سے جواب دیا، میں کبھی بھی رخصتی نہیں کروں گی، کوئی بات نہیں، میں پھر بھی انتظار کروں گا۔ حدید کا سکون ہنوز تھا، میں زندگی بھر رخصتی نہیں کراؤں گی۔ کرن اور طیش میں آ کر بولی، کوئی بات نہیں، پھر ہماری ملاقات عالم ارواح میں ہوگی، وہاں تو تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی، میں وہاں بھی آپ کو نہیں ملوں گی۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، کوئی بات نہیں، پھر ہم جنت میں ملیں گے، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ حدید نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اس کا انداز کرن کو اور تیش دلا رہا تھا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں نہیں مانتی اس رشتے کو، اس نکاح کو، پھر کس حق سے آپ میرا انتظار کریں گے
اور چلیں مان بھی لیا یہ زبردستی کا رشتہ جس طرح مجھ سے باندھا گیا ہے اسی طرح مجھ پر مسلط بھی کر دیا جائے گا، تب بھی آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ میرے اپنی طرف آنے کے آپ میرے اپنی طرف آنے کا انتظار کریں گے اور آپ کا انتظار ہی رہ جائے گا۔ میں آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گی، آپ کی طرف کبھی نہیں پلٹوں گی، اور اگر میرے پلٹ آنے کا انتظار کریں گے تو قیامت کا انتظار کرنا، کیونکہ اس سے پہلے تو میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی، اور وہاں بھی میں آپ سے صرف اس لیے ملوں گی تاکہ اللہ کے سامنے آپ کی شکایت کر سکوں، آپ سے سوال کر سکوں۔ کرن حدید کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی۔ حدید بڑی دلچسپی سے اس کے غصے کو دیکھ رہا تھا، اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اس کی آخری بات پر حدید کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھری۔ کرن اس کی مسکراہٹ دیکھ کر کچھ کنفیوز ہوئی۔ ہم انتظار کریں گے تیرا قیامت تک، خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے۔ جھک کر اس کی ٹھوڑی پر اپنے لب رکھتے ہوئے حدید گمبھیر آواز میں گنگنایا، غصہ ہے، غصہ کریں لیکن صرف مجھ پر، ناراض ہیں ناراضگی دکھائیں لیکن صرف مجھ سے، الٹا سیدھا کہنا ہے کہیں لیکن صرف مجھے۔ اس معاملے میں کسی اور کو گھسیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنے گھر والوں کو نہ میرے گھر والوں کو۔ اب ہم دونوں ہسبینڈ وائف ہیں، یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے۔ تم مجھے کچھ بھی کہو گی سہ لوں گا، برداشت کر لوں گا، لیکن میں برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ تم میری وجہ سے ان لوگوں سے بھی بدگمان ہو جو تم سے سچ میں بہت محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں صرف تمہاری فیملی شامل نہیں ہے، ان میں میری فیملی بھی شامل ہے۔ تم نہیں جانتی کرن، میری موم تم سے کتنی محبت کرتی ہیں، میری بہن تمہیں اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھ کر کتنی خوش ہے، میرے بھانجے بھانجا اپنی مامی کو پا کر کتنے خوش ہیں، اور میرے ڈیڈ وہ تو ایک ایڈوکیٹ بہو پا کر ایسا سوچ رہے ہیں جیسے آپ دونوں نے مل کر اپنا ایک ہائی کورٹ الگ سے ایجاد کر لینا ہے۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے اور میرے گھر والوں کے بارے میں سوچنا، ان کی محبت کا اندازہ لگانا، تبھی کوئی فیصلہ کرنا۔ باقی رہا میرا سوال، میں پھر کہوں گا میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن میری تم سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز جو الفاظ آج تم نے استعمال کیے ہیں آج کے بعد کبھی تمہاری زبان پر نہ آئیں۔ حدید اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، چلو اٹھو، پانی پیو، خود کو ریلیکس کرو اور کچھ دیر سو جاؤ، باقی جو سوچنا ہے جو باتیں کرنی ہے وہ اٹھ کر سوچنا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر حدید نے احتیاط سے اسے اٹھا کر پھر بوٹل اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ کرن کا گلا واقعی خشک ہو رہا تھا، گلے میں مسلسل بولنے، چیخنے، چلانے سے کانٹے سے اگائے تھے۔ اس نے پانی پیا اور ٹیبل بوٹل سائیڈ میں رکھ کر اپنے نیکلس کا ہک کھولنے لگی، لیکن نیکلس کا ہک اس کے بالوں میں الجھ گیا۔ میں ہیلپ کروں؟ حدید نے اسے اپنے بالوں اور ہک میں الجھتے دیکھا۔ نو، آئی ڈونٹ نیڈ یور ہیلپ۔ نہیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کرن نے غصے سے پھولے منہ کے ساتھ کہا۔ اوکے۔ حدید نے کندھے اٹھائے اور تھوڑا سا اس کی طرف کھسک کر اپنے ہاتھ اس کے سر کی طرف لے جاتے سب سے پہلے اس کے دوپٹے سے پنیں نکال کر اس کے دوپٹے کو ہٹایا، پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے کرلی بالوں
کو ایک طرف سے سمیٹ کر دوسرے کندھے پر ڈالے۔ You didn't hear what I said? Stay away from me. I don't need your help. آپ نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ دور رہیں مجھ سے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کرن نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا۔ حدید نے اس کی کوئی بات نہیں سنی بلکہ بڑی احتیاط سے اس کے حنائی ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے ہٹا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں تھاما اور نیکلس کے ہک میں الجھے اس کے بالوں کو آہستہ سے نکال کر نیکلس کا ہک کھول کر اس کی سراہی دار گردن سے آزاد کیا۔ ہیلپ کر رہا تھا میڈم، اب اتنا تو حق بنتا ہے میرا، نیکلس کو بیڈ سائڈ پر رکھتے ہوئے حدید نے کہا۔ کوئی حق نہیں بنتا آپ کا، سنا آپ نے؟ وہ دبی آواز میں گھرائی۔ میرا کیا حق بنتا ہے اور کتنا حق بنتا ہے، اس بات کا اندازہ تمہیں بخوبی ہے مسز حدید جیلانی۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اپنے حق کا مظاہرہ کیا تھا، اگر تم بھول گئی ہو تو دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں یاد رہ جائے کہ میرا تم پر کیا حق ہے اور کتنا حق ہے۔ حدید اس کی جانب جھکا۔ کرن ایک دم پیچھے ہو کر بیڈ گراؤنڈ سے چپک گئی۔ دور رہیں مجھ سے، اگر میرے قریب آئے نا، خدا کی قسم جان لے لوں گی آپ کی۔ کرن نے انگشت شہادت اٹھا کر اسے وارن کیا۔ حدید کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ ابھر کر لمحے بھر میں معدوم ہوئی۔ چلو سو جاؤ، اپنے ننھے سے دماغ، ذہن پر اور اپنی نازک سی جان پر اور ظلم مت کرو، حدید نے کہا۔ مجھے سونا ہوگا تو میں سو جاؤں گی، آپ یہاں سے جائیں۔ کرن نے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ چلا جاؤں گا لیکن تب تک نہیں جب تک تم سو نہیں جاتی۔ اب خود دیکھ لو تم مجھے کب تک اپنے ساتھ اپنے کمرے میں برداشت کر سکتی ہو، حدید سنجیدگی سے بولا۔ میں ایک لمحے بھی آپ کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں برداشت نہیں کروں گی، کرن نے پلو اٹھا کر زمین پر پٹکتے ہوئے کہا۔ تو پھر لمحوں سے پہلے لیٹ جاؤ، کیونکہ اب میں بھی اس کمرے سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم سو نہیں جاتی۔ حدید نے اسی طرح سنجیدگی سے جواب دیا۔ ضد لگا رہے ہیں آپ مجھ سے؟ کرن کو حدید کی ضد پر غصہ آ رہا تھا۔ ہاں، اور ایک بات اپنے اس چھوٹے سے ذہن میں بٹھا لو مسز حدید جیلانی کہ آپ کا شوہر حدید مہروش جیلانی بہت ضدی ہے۔ ضد میں مجھے کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا، اور اس بات کا احساس تو ویسے تمہیں ہو جانا چاہیے کہ ایک ضد ہی کی تھی، تمہارے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا تھا، تو آج تم میرے سامنے میری بیوی کے حیثیت سے بیٹھی ہو تو سوچ لو، جب بنا کسی رشتے کے میں اپنی ضد پوری کر سکتا ہوں تو اب تو میرے پاس اپنی ضد منوانے کا پرمٹ ہے۔ حدید اس کی قریب ہوتا اس کی ہرنی جیسی سنہری آنکھوں میں دیکھتا اور سنجیدگی سے بولا۔ کرن کو اس کی اسی سنجیدگی سے چڑ تھی۔ آپ جائیں، میں خود سو جاؤں گی۔ کرن کو لگا واقعی اگر وہ اس سے ضد لگائے گی تو وہ اسی طرح اس کے سامنے بیٹھا رہے گا، اور فی الحال وہ اس کی شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ میں دماغ کا ڈاکٹر ہوں، کانوں کا نہیں، ورنہ ابھی کے ابھی تمہارے کانوں کا علاج کر دیتا۔ کیا ہے نا، تمہیں سنائی نہیں دے رہا کہ میں نے کیا کہا؟ حدید نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہا۔ کرن سمجھ گئی کہ حدید کا اشارہ اس کے سونے پر ہے۔
نیند تو خیر اسے بھی بہت آ رہی تھی، وہ بری طرح تھک چکی تھی، ذہنی بھی اور جسمانی بھی، اور فی الحال اسے اب کسی سے بحث نہیں کرنی تھی، اس ٹاپک پر کسی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ سو وہ حدید کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی، بلینکٹ کا کونا پکڑ کر لیٹی، بلینکٹ کو اپنے سر تک تان لیا۔ اس کی اس حرکت پر سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے حدید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اود کر آئی تھی۔ کرن لیٹ تو گئی تھی، لیکن اسے حدید سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے، لیکن کچھ دیر سکون سے گزر جانے کے بعد اسے اطمینان ہو گیا کہ چلو اپنی زبان پر رہنے والا تو ہے۔ سوچتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ حدید نے بڑی آہستہ سے بلینکٹ کو اس کے چہرے سے ہٹا کر اس کے سونے کا اطمینان کرنا چاہا، لیکن وہ کرن کو دیکھتا اپنی جگہ جم سا گیا۔ سوتے ہوئے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بے انتہا معصوم۔ رونے کی وجہ سے میک اپ لگ بھگ چھٹ چکا تھا، لیکن دیکھے نقوش کی خوبصورتی وہی قائم تھی۔ ہم انتظار کریں گے تیرا قیامت تک، خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے، حدید نے آہستہ سے کہا اور بلینکٹ اس کے شانوں پر ڈال کر گہرا سانس لیتا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ سب پریشان سے ہال میں بیٹھے تھے۔ حدید کو آتا دیکھ کر سب کے سب اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ کرن ٹھیک ہے نا بیٹا؟ جیلانی صاحب نے پوچھا۔ جی ڈیڈ، شی از فائن، حدید نے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہم اس سے بات کر لیں؟ آفریدی صاحب نے پوچھا۔ نہیں انکل، فی الحال کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا، ایک تو اس لیے کیونکہ وہ ابھی سو رہی ہے، اور دوسری بات ابھی ہم سب اسے تھوڑا اسپیس دیں گے۔ ہم دونوں کی بات چیت ہو چکی ہے، میں اسے سمجھا چکا ہوں کہ یہ میری مرضی تھی، اس میں آپ لوگوں کا کوئی قصور نہیں۔ پھر بھی وہ ہم سب سے ہی ناراض ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ آپ میں سے کسی سے بھی زیادہ دن ناراض نہیں رہے گی، اور جہاں تک بات ہے میری، تو وہ ہم دونوں ہسبینڈ وائف کا معاملہ ہے، اس میں آپ میں سے کوئی بھی انوالو مت ہونا، نہ ہی ہم دونوں کی ٹینشن لینا، ہم دونوں خود اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ میری بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اسے ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ غصہ کرے گی، ہو سکتا ہے کچھ دن ہم سے ناراضگی بھی دکھائے، ہمیں اس کی ناراضگی دیکھنی پڑے گی۔ بیٹا، اس نے آپ سے کچھ کہا؟ اس کی باتوں سے مزنہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں وہ ناراض ہے وہ مجھ سے، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن کوئی بات نہیں، میں اسے منا لوں گا، اب تو وہ میری بیوی بن چکی ہے، بیوی بن کے بیوی والے ٹینٹرمز دکھانے لگی ہے، تو ہم بھی شوہر بن کے شوہر والے فرض نبھائیں گے، وہ ناراضگی دکھائیں گی، ہم انہیں منائیں گے۔ حدید نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے کہا تو وہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیے۔ سب صحیح ہے نا بھائی؟ انشرا نے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حدید نے اٹھ کر اپنی چھوٹی بہن کو خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ حدید کی باتوں سے ماحول کچھ ہلکا ہوا تھا، اور ایک بات تو وہ سب بھی جانتے تھے کہ کرن ان سے ناراضگی دکھائے گی، اور وہ سب اس کی ناراضگی دیکھنے کے لیے اور منانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا۔ ہاسپٹل کی راہداریوں میں خاموشی کی
ایسی گہری چادر تنی ہوئی تھی کہ دل گھبرا جائے۔ صرف آئی سی یو کے اندر سے آتی مشینوں کی بیپ بیپ کی آوازیں، آکسیجن ماسک کی ہلکی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ شیشے کے پار جینیفر بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے واضح نظر آ رہے تھے۔ اس کے ماں باپ بینچ پر ایسے بیٹھے تھے جیسے وقت نے انہیں پتھر بنا دیا ہو۔ اس کی موم کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ او گاڈ، میری بیٹی کو ہوش میں لا دیں، جو سانسیں میری ہیں وہ اسے دے دیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز رند گئی۔ باپ بھی ہاتھوں میں ہاتھ پھنسائے سر جھکائے نڈھال سا بینچ پر نڈھال سے بیٹھے تھے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، اور جو پچھلے کتنے ہی گھنٹوں سے زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے۔ اسی وقت مشین نے ایک اونچی آواز میں بیپ کی۔ اندر موجود نرس دوڑ کر باہر آئی، پھر تیزی سے بھاگتی ہوئی وہ ڈاکٹر کے کیبن میں گئی اور انہیں بلا لائی۔ ڈاکٹر، ہارٹ ریٹ فلیکچویٹ کر رہا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ نرس نے آئی سی یو میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جینیفر کے موم ڈیڈ کے قدموں کے نیچے زمین نکل گئی۔ اس کی موم چیخ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ جینیفر، گاڈ پلیز سیو مائی ڈاٹر۔ ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ پلیز میم، ہمیں کام کرنے دیجیے۔ چند لمحوں بعد سب کچھ پھر ساکت ہو گیا۔ مشینوں کی رفتار نارمل ہونے لگی۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ وہ ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے، مگر سانس واپس مستحکم ہو گئی ہے۔ یہ اچھا اشارہ ہے۔ جینیفر کی موم کی ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئیں۔ ڈیڈ نے اسے سہارا دیا۔ گاڈ پلیز سیو ہر۔ انہوں نے اوپر دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپنی بیٹی کی زندگی کی دعا کی۔ دوسری طرف انڈیا میں رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے۔ ریبال اپنے کمرے میں بیٹھا، ہاتھ میں فون پکڑے، واٹس ایپ پر جینیفر کا میسج پڑھ رہا تھا، جس میں اسے مبارکباد کے ساتھ خوب ساری وشز دی گئی تھیں۔ وہ اس لڑکی کی کم عقلی پر مسکرایا تھا، مگر دل جیسے کسی انجانی سی بے چینی میں گھرا ہوا تھا۔ دل بار بار کہہ رہا تھا، کہیں کچھ ہوا ہے، کچھ غلط۔ وہ جینیفر کے میسج پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ جینیفر کا نام اسکرین پر جگمگایا۔ ریبال نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، بھاری مردانہ آواز جینیفر کی گرینی کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہیلو جینیفر۔ سامنے سے کوئی جواب نہ پا کر ریبال نے کہا، میں جینی کی دادی بات کر رہی ہوں۔ ریبال جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کی گرینی کی آواز پر ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہیلو، ریبال نے سنبھل کر کہا۔ ہیلو، انہوں نے بھی کہا۔ کیسی ہیں آپ؟ ریبال نے پوچھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جینیفر کے فون سے اس کی گرینی کیوں بات کر رہی ہیں۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے گزر گئی۔ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ ریبال نے پوچھا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک مدھم کانپتی ہوئی آواز آئی۔ جینیفر آئی سی یو میں ہے، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اسے ہوش نہیں آ رہا پچھلے 8 گھنٹے سے۔
ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کی جان کو خطرہ ہے۔ گرینی نے کہا تو ریبال کا چہرہ جیسے سارا خون کھو بیٹھا، دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کیا؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ آئی سی یو میں ہے؟ آواز ٹوٹ گئی، لہجے میں بے یقینی اور حیرت تھی۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، وہ آئی سی یو میں ہے۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے تمہاری انگیجمنٹ کی خبر ملی تھی تب سے وہ بالکل خاموش تھی۔ ایک بار روئی تھی، بہت روئی تھی، اپنے دل کا حال مجھے بتایا تھا، لیکن اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اور آج تمہاری انگیجمنٹ ہو جانے کے بعد اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ وہ تمہارا نام لے کر گری تھی، ریبال، تمہارا نام، انہوں نے روتے ہوئے بتایا۔ ریبال اپنی جگہ جامد ان کی بات سن رہا تھا، لیکن کچھ لمحے بعد اس کا ہاتھ دھڑک کر گر گیا۔ ریبال نے فون بند نہیں کیا تھا، بس ہاتھوں میں پکڑ کر بیٹھ گیا۔ دل کی دھڑکنیں بکھر گئیں۔ آنکھوں کے سامنے جینیفر کا ہنستا چہرہ، وہ معصوم ہنسی، وہ ریبال، میں تمہیں بہت مس کروں گی۔ جب سنجیدہ لوگ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں تو بہت پیارے لگتے ہیں۔ تم مجھے مس کرو گے جیسے جملے بس سب ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ اس نے سر پیچھے ٹکایا اور کس کے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سامنے سے گرینی اور کچھ بھی کہہ رہی تھی، لیکن وہ کب سن رہا تھا؟ جینیفر! ریبال کے لبوں میں جنبش ہوئی، بند آنکھوں کے کونوں سے آنسو ٹوٹ کے کنپٹی میں جذب ہوئے۔ جینیفر آنکھیں کھول دو، پلیز ٹھیک ہو جاؤ، ریبال نے دل میں کہا۔ ادھر آئی سی یو میں جینیفر کے ہاتھ میں ہلکی سی جنبش کی۔ نرس نے چونک کر مانیٹر دیکھا، وہ رسپانس کر رہی ہے۔ نرس نے باہر آ کر اس کے پیرنٹس کو بتایا۔ اس کی موم دوڑ کر شیشے کے پاس آئیں۔ جینیفر، انہیں آنکھیں کھولو، انہوں نے شیشے میں سے جینیفر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جینیفر کے پلکوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی، ہونٹ ہلے، مگر آواز بہت مدھم تھی، جیسے ہوا کے ساتھ کوئی سانس کم ہو رہی ہو۔ ریبال! اس کے لبوں نے ٹوٹ کر ریبال کا نام لیا۔ وہ کسی کا نام لے رہی ہیں، کوئی ریبال ہے، آپ انہیں بلائیں۔ پیشنٹ شاید انہیں یاد کر رہی ہیں، شاید ان کے آنے پر پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جائے، نرس نے اس کے پیرنٹس سے کہا، جبکہ وہ دونوں نرس کی بات پر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اور ادھر ہزاروں میل دور انڈیا میں ریبال آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جینیفر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کچھ گھنٹے پہلے کرن نے سلطان سے فوٹو کلک کر کے ہاتھوں ہاتھ جینیفر کو فارورڈ کر دیے تھے۔ جینیفر جو پتھرائی آنکھوں سے کمرے کی چھت کو دیکھ رہی تھی، اپنے فون کے میسج ٹون پر اس نے اپنا فون اٹھا کر دیکھا۔ کرن کے نمبر سے واٹس ایپ پر فوٹوز سینڈ کیے گئے تھے۔ میسج دیکھ کر ہی اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے دائیں طرف دیکھا جہاں اس کی گرینی لیٹی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھی اور واٹس ایپ اوپن کر کے فوٹوز دیکھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ فوٹوز دیکھ رہی تھی، ویسے ویسے اس کی آنکھوں میں کرب اترتا جا رہا تھا، دل کی دھڑکنیں دھیمی پڑتی جا رہی تھیں۔
सांसें उखड़ती जा रही थी। रिबाल ने सियाह रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो इसमें इतना प्यारा लग रहा था कि जेनिफर हर फोटो में सिर्फ इसे देख रही थी। लेकिन फिर एक फोटो में इसे रिबाल और किरण को एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते देखा तो बेइख्तियार इसने अपनी नजरें चुरा लीं। दिल किरची किरची होकर टूटा था, लेकिन इसके बावजूद इसने खुद को संभाला और किरण को मुबारकबाद देकर इसके आने वाली जिंदगी के लिए खूब दुआएं दी। इसके बाद जेनिफर ने रिबाल को मुबारकबाद का मैसेज किया। ये सब करने के लिए इसे हिम्मत चाहिए थी और इसने अपनी पूरी हिम्मत, पूरी ताकत इन मैसेज को लिखने में ज़ाया कर दी। इसे सांस नहीं आ रहा था। वो अपने सीने को मसलती बेड से उठी और खिड़की के पास आकर खिड़की खोल के खड़ी हो गई। गहरे गहरे सांस लेने के बावजूद भी इसकी सांसें हमवार नहीं हो रही थी। इसके दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं हो रही थी। एकदम इसे अपना वजूद ठंडा होता हुआ महसूस हुआ। इतनी ठंड में भी इसे ठंडे पसीने आने लगे। आंसू तो पहले ही आंखों से बह रहे थे, अब तकलीफ की वजह से आवाज़ ज़्यादा बहने लगी। इसने अपने सीने को मसलते हुए पलटकर ग्रैनी की तरफ देखा जो सो रही थी। वो अपना बिखरता वजूद संभाल कर इनके पास आई और इनके पास बैठकर इन्हें आवाज़ दी। वो एक ही आवाज़ में उठकर बैठ गई। क्या हुआ जेनी, तुम ठीक हो? इन्होंने जेनिफर की बिखरती हालत को देखकर कहा। नहीं, वो रिबाल की एंगेजमेंट हो गई। अभी मैंने इसके फोटोज देखे हैं, वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। रिबाल बहुत खुश है और मैं इसकी खुशी में खुश हूँ। मैं रिबाल की खुशी में खुश हूँ। इसने ग्रैनी से अपनी बिगड़ती हालत का नहीं बताया, लेकिन इन्हें ये बता दिया कि रिबाल की एंगेजमेंट हो गई। जेनी, इन्होंने इसकी बिखरती हालत को देखते हुए इसे कंधों से थामा, लेकिन वो रिबाल का नाम लेती ज़मीन बोस हो गई। जारी है। प्लीज़ सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और जो टारगेट दिया है इसे पूरा करेंगे, क्योंकि अब लिटरली एपिसोड टारगेट पूरा होने के बाद आया करेगी। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी। एक टारगेट को एक हफ्ता, दो हफ्ते गुजर जाते थे, लेकिन इसके बावजूद मैं एपिसोड दे रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे भी दुख होता है जब मेरी मेहनत की नाकदरी होती है। अब हर बार एपिसोड टारगेट पूरा होने के बाद आया करेगी। अब वो आप लोगों की मर्जी होगी, आप कब तक इस टारगेट को पूरा करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में टारगेट पूरा करने के बाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।